دوستو یہ بات ہے 24 اگست 1929 کی، جب ایک فلسطینی گھرانے میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ یہ گھرانہ مصر کے شہر قاہرہ میں آباد تھا۔ کس کو خبر تھی کہ یہ بچہ آنے والے وقتوں میں ریاست فلسطین کا پہلا صدر ہوگا، اور کس کو خبر تھی کہ آنے والے وقتوں میں لوگ اس شخص کی حالی بندوق سے بھی ڈرا کریں گے۔ میری آج کی ویڈیو کا محور فلسطینی صدر، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین اور فلسطینی قومی لبریشن تحریک فتح کے بانی یاسر عرفات ہیں۔ عرفات کے والد کا تعلق فلسطین سے تھا، جبکہ اس کی والدہ یروشلم کی رہنے والی تھیں۔ عرفات کے والد کے مالی حالات خراب رہنے لگے تھے۔ اسی سلسلے میں پہلی مرتبہ عرفات نے یروشلم کا رخ کیا۔ عرفات کے والد نے اسے یروشلم اس کے ماموں کے پاس بھیجا تاکہ عرفات اپنے بہن بھائیوں کو پالنے میں اس کی مدد کر سکے۔ عرفات کے تعلقات اپنے والد کے ساتھ خاصے اچھے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب 1952 میں عرفات کے والد کا انتقال ہو گیا تب بھی یہ اپنے والد کے جنازے پر نہیں گیا۔ عرفات نے 1944 میں یونیورسٹی آف کنگ فواد میں داخلہ لیا اور 1950 میں گریجویشن کی۔ گریجویشن میں تاخیر کی وجہ عرفات کی کچھ سیاسی سرگرمیاں تھیں۔ عرفات عرب نیشنلزم کے حامی تھے اور اسی لیے 1946 میں وہ ہتھیاروں کی خریداری میں ملوث رہے، جو کہ آگے فلسطین بھجوائے جاتے تھے۔ 1948 کی اسرائیل عرب جنگ کے دوران عرفات یونیورسٹی چھوڑ کر عرب فورسز کے ساتھ جا ملے، جو کہ اسرائیلی فوجیوں کا سامنا کر رہی تھیں، مگر فلسطینی فدائیین کے ساتھ لڑنے کی بجائے عرفات مسلم بردرہوڈ یعنی اخوان المسلمین کے ساتھ مل کر لڑے۔ 1949 میں جب جنگ اسرائیل کے حق میں ہوتی ہوئی نظر آئی تو منظم مدد یا سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے عرفات واپس قاہرہ آ گئے اور اپنی پڑھائی کو جاری رکھا۔ یونیورسٹی واپس آنے کے بعد عرفات نے سول انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی اور جنرل یونین آف فلسطینین اسٹوڈنٹس کے صدر بھی رہے۔ عرفات کہا کرتے تھے کہ وہ شادی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی شادی فلسطین سے ہو چکی ہے۔ وہ اپنے اس عہد پر قائم رہے، مگر بعد ازاں 1990 میں 61 سال کی عمر میں انہوں نے سوہا طویل سے شادی کی، جو کہ ایک عیسائی خاتون تھیں۔ سوہا کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ شادی کے دوران سوہا نے بہت سے موقعوں پر عرفات کو چھوڑنے کی کوشش کی، مگر عرفات نے انکار کر دیا۔ سوہا کہا کرتی تھی کہ اسے اس شادی پر بہت افسوس ہے۔ عرفات کی مصروفیات اور اس کے اپنے مقصد اور وطن سے محبت نے اس کی ازدواجی زندگی کو متاثر کیا۔ 1995 میں ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام زخوہ رکھا گیا۔ 1956 میں سیوز کرائسس کے چلتے ہوئے جمال عبد الناصر نے یونائٹڈ نیشن ایمرجنسی فورس کو مصر میں داخل کیا اور ان کی مدد سے جتنی گوریلا اور فدائین فورسز تھیں سب کے احراج کا حکم دے دیا۔ اسی وجہ سے عرفات نے کویت میں سکونت اختیار کر لی اور وہاں اپنی قوت بحال کرنے لگا۔ وہاں موجود فلسطینی پناہ گزینوں سے عرفات نے اپنے تعلقات بہتر کرنا شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ بعد عرفات نے اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام الفتح تھا۔ یہ تنظیم فلسطین کی آزادی کے لیے کام کرتی رہی۔ یہ تنظیم باقی تنظیموں سے مختلف تھی اور دوسروں کی طرح عرب ممالک سے اختلاف رکھتی تھی۔ عرفات نے عرب ممالک سے کسی بھی قسم کی مالی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ عرفات نے عرب ممالک میں موجود امیر اور کاروباری فلسطینیوں کی مدد سے الفتح کو مالی لحاظ سے بہتر کیا۔ کویت اور قطر میں آباد فلسطینیوں نے دل کھول کر عرفات سے معاونت کی۔ عرفات نے 1962 میں سیریا کا رخ کیا۔ اس وقت الفتح کے صرف 300 رکن تھے اور ان میں سے لڑنے والا ایک بھی نہیں تھا۔ سیریا میں رہتے ہوئے عرفات نے بھاری معاوضے کے عوض لوگوں کو بھرتی کیا اسرائیل کے خلاف مسلح حملوں کے لیے۔ 31 دسمبر کو الفتح کے ایک گروپ نے اسرائیل پر حملے کی کوشش کی، لیکن ناتجربہ کاری کی وجہ سے یہ بری طرح ہار گئے۔ اس کے برعکس 1964 میں ایک تنظیم آزادیہ فلسطین قائم کی گئی جس کو عرب ممالک کی معاونت حاصل تھی۔ جتنے بھی آزاد گروپ تھے جو کہ فلسطین کی آزادی کے لیے کوشاں تھے وہ اس میں شامل ہو گئے، لیکن عرب ریاستیں مفاہماتی حکمت عملی پر زور دیتی تھیں اور الفتح کی حکمت عملی سے متفق نہ تھیں۔ لیکن 1967 میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی 6 ڈے وار نے عرب ممالک کو پسپا کر دیا اور تمام تنظیمیں دب گئیں، لیکن الفتح اس وقت سب سے طاقتور ترین تنظیم کے طور پر ابھر کر آئی۔ یہ PLO کی پالیسیوں پر حاوی ہو گئی اور عرفات کو 1969 میں اس کی ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ چیئرمین بننے کے بعد عرفات نے اردن کو مرکز بنایا۔ 1968 میں اسرائیلی فوج کا ہدف اردن کا گاؤں کرامہ رہا۔ عرفات کو اردن کی حکومت کے کچھ لوگوں اور اس کے کمانڈوز نے آگاہ کیا کہ اسرائیل ایک بڑی جنگ کے در پہ ہے۔ اردن حکومت نے عرفات کو اردن میں تنظیمی کارروائیوں کو روکنے اور کیمپ کو یہاں سے اٹھانے کا حکم دیا، لیکن عرفات نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ عرب کبھی پیچھے نہیں ہٹتے اور نہ ہی بھاگتے ہیں۔ PLO اور اسرائیل کے درمیان اسی گاؤں میں تباہ کن جنگ ہوئی۔ PLO کے بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جب عرفات کو میڈیا پر پذیرائی ملی۔ جنگ کے دوران اس کی تصویر اخبار میں آئی اور لوگوں میں اس کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ اسے ایک قومی ہیرو کے طور پر دیکھا جانے لگا۔
اس جنگ کے بعد پی ایل او اردن کی ریاست کے اندر ایک ریاست بن چکی تھی، جس کی بنیاد پر پی ایل او کو اردن سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد عرفات نے لبنان میں ہیڈ کوارٹر قائم کیا، لیکن پھر اسرائیل کی فوجی مداخلت آڑے آئی اور فلسطینین لبریشن آرگنائزیشن کے بہت سے جوان مارے گئے۔ اس طرح عرفات لبنان سے بھی نکل گیا۔ اس کے بعد عرفات نے تیونس میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ اسرائیلی فوج نے عرفات کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ 1985 میں عرفات کو مارنے کے لیے تیونس میں موجود ان کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا گیا، لیکن عرفات اس حملے سے بچ نکلا۔ دوستو، عرفات کی ساری زندگی مسلسل سفر میں گزری۔ تیونس سے نکلنے کے بعد عرفات اور پی ایل او زوال پذیر رہے۔ اسی دوران عرفات کو لیبیا، عراق اور سعودی عربیہ سے مالی معاونت حاصل ہوئی، جس کی بنا پر عرفات نے تباہ شدہ پی ایل او کی دوبارہ تعمیر نو کی۔ انتفاضہ نامی تحریک نے دوبارہ عرفات کو قوت بخشی۔ انتفاضہ کا مطلب ہے بغاوت اور فسادات۔ انتفاضہ تحریک دھرنوں کی سیریز تھی۔ مختلف مقامات پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دھرنے دیے جاتے۔ اس تحریک نے دوبارہ پوری دنیا کو فلسطین کے مسئلے کی طرف متوجہ کیا، لیکن 1988 میں حکمت عملی میں ایک اہم تبدیلی دیکھنے میں آئی۔ جنیوا میں ہونے والے اقوام متحدہ کے اجلاس میں عرفات نے اعلان کیا کہ پی ایل او دہشت گردی کی مذمت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازع میں ملوث تمام فریقین امن و امان سے زندہ رہیں۔ اسی کے پیش نظر 1993 میں اوسلو کا معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ مغربی کنارے اور غزہ اسٹرپ پر فلسطینی سیلف رول کریں گے۔ اس کی مدت 5 سال ہوگی۔ اس معاہدے میں فلسطینی پولیس فورس بنانے پر رضامندی کا اظہار بھی کیا گیا، جو کہ سیلف رول ایریا میں گشت کرے گی۔ اسی معاہدے کی بنیاد پر یاسر عرفات کو امن نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ عرفات کو فلسطینی اتھارٹی کا صدر بنایا گیا اور اس معاہدے میں فلسطینیوں کے انتخاب کی منظوری بھی دی گئی۔ عرفات ایک ضدی شخص تھا جس نے کبھی بھی اپنے مقصد کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے اپنے اقدامات ہمیشہ خفیہ رکھے، حتیٰ کہ اس نے اپنی نجی زندگی کو بھی خفیہ رکھا۔ 2004 میں عرفات کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ان کے ٹیسٹ سے انفلوئنزا کی تصدیق ہوئی۔ عرفات کو علاج کے لیے فرانس میں پرسی ملٹری ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ عرفات کی طبیعت دن بدن بگڑتی گئی۔ عرفات نے 11 نومبر 2004 میں 75 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی وفات کی وجہ کچھ لوگ جگر کی بیماری بتاتے ہیں، کچھ پلیٹلیٹس ڈیز آرڈر بتاتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور چینل نوائے حق کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔